میرے مضمون کا عنوان ہے بچہ جننے پر اختیار کا مالک کون؟ اور یہ مضمون پاکستان کی بڑھتی ہوئی آبادی کے پس منظر میں لکھا گیا ہے۔ میں نے گزشتہ بہت سالوں میں پاکستان میں کام کیا اور مسلسل حاملہ خواتین کو دیکھا۔ کیسی تھیں وہ خواتین؟ زرد، مدکوک، جھلسے چہرے، کمزور جسم، لڑکھڑاتے قدم، بڑھتی عمر اور بیرو آنکھیں، جس میں خون کی بوند نہیں کہ گھر میں کھانے کو نہیں۔ 5واں، 6واں، 7واں یا 8واں حمل اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی پیچیدگیاں، ذیابیطس، بلڈ پریشر، خون کی کمی، ہارٹ پرابلمز اور زچگی کے دوران زیادہ خون بہہ جانے سے موت۔ بی بی، آپ کو اس بچے کی ضرورت ہے؟ نہیں ڈاکٹر صاحب۔ خاوند کیا کرتا ہے؟ مزدوری جی۔ پچھلے بچے کیا کرتے ہیں؟ کچھ نہیں جی۔ پڑھتے ہیں؟ نہیں جی۔ تو بی بی بچے بند کیوں نہیں کرواتی؟ وہ جی میرا خاوند نہیں مانتا۔ کچھ سال پہلے تک جب مولویوں نے پاکستانی معاشرے کو یرغمال نہیں بنایا تھا، مرد کے پاس اس سوال کا جواب نہیں تھا۔ وجہ صاف ظاہر تھی کہ احساس ملکیت اتنا قوی تھا کہ اس فیصلے میں عورت کی گرتی صحت کا خیال کرنا، معاشی زبوں حالی کا ادراک کرنا اور عورت کو اس فیصلے میں شریک کرنا اپنی مردانگی پہ چوٹ اور مالک کے مقام کے منافی تھا۔ ڈاکٹروں کے سوالوں کے جواب میں آئیں بائیں شائیں کرتے مرد تھے۔ اس کا بیک گراؤنڈ کچھ ایسے تھا کہ جب جنگلوں سے ہجرت ہوئی، بستیاں آباد ہوئیں، انسان نے وحشی پن کم کیا، شکار کرنا باقی تو رہا پر زمین سے رزق اگانا بھی سیکھا۔ زندگی کی بقا کی دوڑ میں گھر ایک اکائی بنا اور گھریلو لوازمات وجود میں آئے۔ کھیتی باڑی، زراعت، گھریلو ضروریات نے مویشی پالنا سکھایا۔ اپنی جان کے ساتھ ساتھ جانوروں کی بقا بھی مقدم ٹھہری کہ وقت کی ضرورت تھی۔ کچھ جانوروں سے ریوڑ کیسے بنتا ہے یہ بھی جان لیا۔ فطرت، وقت، زندگی اور حالات کی ضرورت کے تحت افزائش نسل شروع ہوئی، گھر کے اندر بھی اور باہر مویشی باڑے میں بھی۔ ساتھ ہی ساتھ ملکیت کا تصور ابھرا، گھر کے اندر بھی اور باہر بھی۔ باڑے میں بھیڑ، بکریاں، گھائیں، بھینسیں اور گھر میں رہنے والی عورتیں، بیویاں، بیٹیاں اور بہنیں۔ مزاج کچھ یوں بنا کہ کس گائے نے بچہ کب دینا ہے، کس بھینس کا حمل کب ٹھہرنا ہے، کس اونٹنی کا دودھ کب چھڑوانا ہے، بکریوں سے کب تک بچے پیدا کروانے ہیں اور کب ذبح کرنا ہے۔ اور گھر کے اندر بیوی نے سال بسال حاملہ ہونا ہے، بیٹیوں اور بہنوں کو کب اگلے مرد کے حوالے کرنا ہے، زبان والیوں کو بے زبان ہی رکھنا ہے۔ یہ سب اختیار مرد نے زندگی کی دوڑ میں سیکھا اور اختیار کر لیا۔ گھر کے باہر بے زبان مخلوق تھی جس کو کائنات میں عقل اور اختیار کے بغیر اتارا گیا تھا اور اس کا مقصد کائنات کی نمو تھا۔ گھر کے اندر والی مخلوق کے پاس عقل بھی تھی اور زبان بھی اور رب کی طرف سے اختیار بھی، مگر نرنگی وقت دیکھیے کہ زبان سلب کر لی گئی، عقل اور اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا کہ طاقت کا محور مرد تھا۔ طاقت کا نشہ یہی تو ہے کہ زیر دست بے چارگی سے آپ کی طرف دیکھے اور آپ اپنے فیصلے کی تنابیں اپنے ہاتھ میں رکھیں۔ کبھی کبھی یہ معلوم ہوتے ہوئے بھی کہ شوہر کا جواب کیا ہوگا، دل چاہتا ہے کہ حجت تمام کی جائے اور خاوند کو بلا کر اس سے پوچھا جائے، کیا کام کرتے ہو؟ مزدوری جی۔ کتنا کما لیتے ہو؟ کچھ زیادہ نہیں۔
اچھا، اب اتنے بہت سے بچے تو ہو گئے اور تمہاری بیوی کی صحت بھی بہت خراب ہے، تو حمل ہونا بند کیوں نہیں کروا لیتے؟ یہ سنتے ہی شوہر اچھلتا ہے، منہ لال کر کے ہمیں گھورتا ہے، دل ہی دل میں خبیث عورت سمجھتے ہوئے 4 گالیاں سناتا ہے اور ہمیں کافر جانتے ہوئے گویا ہوتا ہے، نہیں جی نہیں، یہ خلاف اسلام ہے، گناہ ہے۔ ہم یہ کوشش اور کرتے ہیں، سنو، حمل گرانا منع ہے لیکن حمل سے بچنا گناہ نہیں ہے، اور پھر پہلے ہی اتنی غربت ہے۔ نہیں جی نہیں، رزق تو اللہ کا وعدہ ہے، ہر پیدا ہونے والا اپنا رزق خود لائے گا۔ اب تک ہم پیچ و تاب کھا چکے ہوتے ہیں۔ یہ ہے وہ صورتحال جو 70 سے 80% عورتوں کو درپیش ہے۔ اللہ کا وعدہ، رزق، حرام و حلال، سب عورت کے نصیب کی باتیں۔ اللہ نے سوچنے کا کہا ہے، اس سے ہمیں کیا مطلب؟ اللہ نے علم حاصل کرنا فرض کیا تو وہ ذرا مشکل کام ہے۔ اللہ نے کائنات تسخیر کرنے کا کہا تو وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، وہ تو اوڑھنا بچھونا ٹھہرا۔ نصف ایمان تو ویسے ہی گنوا بیٹھے ہیں کہ صفائی سے کوئی تعلق نہیں۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ سب مذہب سے محبت نہیں، مذہب کی آڑ میں صدیوں سے کھیلا جانے والا وہی کھیل ہے جس میں طاقت کا حصول اصل ضرورت ہے، کہ طاقت نشہ ہے، سرور ہے، اختیار ہے مردانگی کا، اور چوپال میں بیٹھ کے مردانگی ثابت کرنے کا بہترین طریقہ یہی تو ہے کہ ہر سال مونچھوں پہ تاؤ دیتے ہوئے اعلان کیا جائے کہ جی اب کے برس پھر اللہ نے کرم کیا ہے۔ بس ماں کی جان چلی گئی، اللہ کی چیز تھی، اللہ نے واپس لے لی، کیا کریں، اوپر والے پہ کوئی زور تو ہے نہیں۔ اور میرا ہر حاملہ عورت دیکھ کے دل چاہتا ہے کہ چیخ چیخ کے کہوں، ارے رحم کر دو کہ اس جاں بلب میں اب اپنا وزن اٹھانے کی سکت نہیں، اب کہ تمہاری کمزور اور مصنوعی مردانگی اسے لے ڈوبے گی۔